نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ آواز ذرا کنٹرول کیجیے۔ اچھا، سورۃ توبہ کا ہم نے آغاز کر دیا تھا اور پہلی 37 آیات جو ہم نے دیکھا تھا ان کو، اور اس میں بڑا اہم موضوع تھا، یہ وہ خطبہ تھا جو اس وقت نازل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا تھا۔ یہ قرآن کے اندر ایک بہت اہم اصول ہے جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ اب اس سال کے بعد اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ اب سرزمین حجاز جو ہے، یعنی مسجد حرام اور اس کا قرب و جوار، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پورا عربین پینسولا آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم نافذ کر دیا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نافذ نہیں کیا تھا۔ یعنی پہلے جو ہے کفار کو رہنے کی تو اجازت تھی، پوری دنیا میں کفار رہ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا کہ جو ہمارے لیے بڑا، جیسے کہتے ہیں نا، ظاہری بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ابھی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اور نہ ہی صحیح معنی میں اس کا علم ہے ہمارے پاس، تو اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یہ معاملہ، اس کو ڈیفینڈ کرنا۔ عالم مطلب اس وقت دنیا کے اندر جو ہے جب آپ جاتے ہیں تو ادھر آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو خطہ زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر لی ہے اپنے لیے، یہاں پہ غیر مسلم رہ ہی نہیں سکتے۔ آج کل دنیا میں تو پتہ ہے، وہ تو کہتے ہیں دنیا تو سب کی ہے، یہاں تو سب کو رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہاں پہ مذہبی رواداری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے۔ کیوں فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہے، میری جو زمین ہے، خاص طور پہ میرا گھر جہاں پہ ہے، اس کا جو علاقہ ہے اس کو تو تمہیں سے صاف کرنا پڑے گا۔ اب ظاہری بات، اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو یا دنیا میں کسی جگہ پہ آپ نے یہ بات کرنی ہے تو لازماً آپ کو پہلے یہ مسئلہ اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی اس دنیا کا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، پہلے اس پر لے کر آئیں کہ دنیا کا کوئی خدا ہے، اور یہ ہم کیا جان سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ تو اگر تو یہ بات طے شدہ ہے اور باقاعدہ دلائل سے ثابت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے نا کہ جب دلائل سے یہ ثابت کی جا سکتی ہے یہ بات کہ اس دنیا میں ایک خدا بھی موجود ہے، اس کائنات کا ایک خدا ہے اور وہ اللہ ہے، تو اب ظاہری بات ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں ان کو کم سے کم اس کے گھر کے آس پاس رہنے کی اجازت ہو۔ ہاں، اس علاقے کے علاوہ دنیا میں وہ کہیں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن ماتحت ہو کر۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دے دی جسے آتے سیف کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایک طرح سے اب جنگ کرنی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سورہ توبہ بیسیکلی پوری دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم تو خود ہی مغلوب ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اب، ٹھیک ہے، ہم تو $1 بلین کے لیے جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں ان کے سامنے جا کے، تو ان کے سامنے یہ آیات کیا پڑھ کے سنائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے جی، آج تو ہم جزیہ دے رہے ہیں، وہ ہم پر غالب۔ لیکن یہ جو قرآن کا اصول ہے بالکل واضح، تو یہ آیات جو ہے ایک طرح سے اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے، اور واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ آج کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ اب آیت نمبر 38 سے 57 تک یہ جو آیات ہیں، بلکہ 93 تک جو آیات ہیں، یہ اس میں جو خطبہ نازل ہوا یہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا مسلمانوں کے آگے۔ رومن امپائر سے ٹکر تھی اور بہت بڑی پاور، ذاتی بات اس وقت کی سول سپریم پاور بن چکی تھی۔ دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے اس ورلڈ کے اندر، رومنز تھے اور پرشینز تھے، ٹھیک ہے، ایک طرف تو رومن امپائر تھی اور دوسری پرشین امپائر تھی، لیکن جو کیسر روم تھا اس نے پرشینز کو شکست دے دی تھی، اور اب سول سپریم پاور جو ہے سمجھ لیں کہ رومنز بن گئے تھے اس وقت کی دنیا کے۔ اب ان سے ٹکر لینا، اب امیجن کریں کہ کتنا مطلب کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس جو وسائل ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، کہ مسلمانوں کے پاس تو وہ وسائل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے کل دیکھا تھا کس طریقے سے پھر جو ایونٹس ایسے ہوئے کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے خلاف جنگ کے لیے جائیں گے۔ اب اعلان جب ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، مومنین جو تھے ان کے اوپر کیا کیفیات آئیں، منافقین کا طرز عمل کیا ہوا، وہ سب یہاں پہ واضح ہوگا۔
تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تھوڑی کمزوری ہے مسلمانوں میں تو بڑی بڑی پرزور آیات نازل ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جب تمہیں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. اب یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے ذرا امیجن کریں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کھپاتے ہوئے تقریباً جو ہے 20 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ 9 ہجری ہے جس میں آیات نازل ہو رہی ہیں. اس میں وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو بدر سے ساتھ ہیں، یعنی بدر سے لڑائی کرتے رہے. بدر، احد، جتنے بھی مارکے ہوئے، فتح مکہ اور حنین تک کے جتنے بھی مارکے ہیں اس میں شامل رہے. اب ان سے خطاب ہو رہا ہے، ہم اور آپ جیسے لوگوں سے تھوڑی خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس انداز سے بات کر رہے ہیں ہم سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں ہو گیا ہے اے مسلمانوں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے راستے میں نکلو جہاد کے لیے تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں تم راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جبکہ دنیا کی جو متاع ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. سمجھو تو صحیح آخرت کی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید کا بھی یہی پیغام ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کا ایک ہی چھوٹا سا پیغام ہے. وہ کیا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کے پیچھے آخرت کو برباد نہ کر لینا. یہی پیغام ہے جو بار بار قرآن مجید بھی آپ کو دیتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی پہ جو ہے راضی ہو گئے ہو، اس لیے تم جو ہے نہیں نکل رہے. پھر اب تھریٹنگ انداز ہے، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، تمہیں المناک میں عذاب پہنچاؤں گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ پہ اور قوم لے کے آ جاؤں گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا ادھر جب میں تمہیں کال کر رہا ہوں اس کام کے لیے تو تم میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے. میرا کچھ بھی اپنا ہی نقصان کرو گے، ہاں ہمارا نقصان نہیں پہنچاؤ گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ساتھ نہیں دیتے نا آپ کا تو بے فکر ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے جی، آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ہیں آپ کے ساتھ، بس ختم. صحابہ کرام کو دیکھیں کیسے ڈانٹ پڑ رہی ہے. اگر یہ آپ کا ساتھ ہی نہیں دیتے چھوڑیں اس کو، ہم آپ کے ساتھ. یاد کریں وَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. یاد کریں اس وقت جب آپ کے ساتھ صرف آپ دو تھے اور ساتھ آپ کا ایک اور بندہ تھا. یہ وہ وقت ہے جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے مدینہ ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. یہ ان کی شان میں ایک طرح سے آیت بھی بنتی ہے کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا جو تھا، جب وہ پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا کیا بنے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اللہ اے رسول وسلم یاد کرو کہ ہم نے آپ کے اوپر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے آپ کی مدد کی، ٹھیک ہے، کہ جن کو نہیں دیکھتے تھے تم، یعنی ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جس کو وہ نہیں دیکھتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یہ اس لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرتا ہے اہل حق کی؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے اہل حق کی. اہل حق چاہے دو ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس اہل حق میں جو بھی لوگ شامل ہوں گے ان کی لازماً مدد کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے. یہ میرا فیصلہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفر کا کلمہ نیچے ہو کے رہے گا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ جو ہے بلند ہو کے رہے گا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. اس طرح یہ خطبہ، اس کے خطبے کا آغاز ہوتا ہے. اب امیجن کریں کیا بیتی ہوگی صحابہ کرام کے اوپر رضوان اللہ تعالیٰ. وہ تو ہل گئے ہوں گے ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں انفروا خفافا وثقالا. اب یہاں پہ کوئی پیچھے رہ نہیں سکتا. اب رومن امپائر سے ٹکر ہے، اب جو ایکسکیوزز ختم، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، چاہے تم بیمار ہو تب بھی نکلنا ہے، بوڑھے ہو تب بھی نکلنا ہے. اور کئی جو بوڑھے صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نکلنا ہے. آپ نے کہا یس، آج تو اوپن کال ہو گئی ہے، بس اب سب کو نکلنا ہے.
صرف معذور جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، یا بہت بوڑھے جن کے ساتھ جن کے لیے چلنا بھی مشکل ہے وہ پیچھے بے شک رہ سکتے ہیں، ان پہ کوئی عذر نہیں ہے، ورنہ سب کو نکلنا ہے۔ تو جاہدوا باموالہم وبانفسکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور تمہیں جہاد کرنا ہے اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو اب اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس واضح فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے بڑے مضبوط صحابہ تھے، ان کے سامنے جب بات آ گئی تو کھڑے ہو گئے اور جان دینے کے لیے جو ہے سامنے آ گئے۔ جب مال کی قربانی کی بات کی تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ابو بکر صدیق پورا گھر کا سامان لے کر آ گئے، عمر بن خطاب آدھا سامان گھر کا سامان لے کر آ گئے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے بڑے بڑے پیسے دیے، بڑے بڑا مال دیا۔ لیکن جو منافقین تھے یا کمزور ایمان والے تھے، اب ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں۔ اگر جلدی ملنے والا مال اسباب ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان پر جو ہے دوری پڑ گئی، یہ دور دراز کی مشکل پڑ گئی، اصل میں اب ان کو مسئلہ پڑ گیا کہ یہ 900 میل کا سفر کیسے کریں گے۔ تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ ہوتے۔ اب یہاں پہ آ کے وہ عذر پیش کرنا شروع کر دیا، ٹھیک جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، ہم بھی تو بہانے بناتے ہیں نا جی، کیا کریں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کمر تھوڑی ہو گئی ہے، ہم کمزور ہیں، یا جس طرح بھی ہے۔ تو وہ لوگوں نے آ کے جو ہے نا جناب آ کے بہانے بنانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، جھوٹے بہانے بنانا یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے، یعنی مرض نفاق لگ گیا یا نہیں لگا آپ کے اوپر۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی حکم آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ اس حکم کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ حکم ہے، اور اس کے بعد آپ بہانے بنا رہے ہیں جھوٹے، تو یہ پہلی سٹیج ہے۔ یعنی کینسر جو ہے نا، جیسے یہ بھی اصل میں کینسر تو جسم کا مرض ہے نا، تو مرض نفاق جو ہے یہ انسان کے کردار کا وہ کینسر ہے، سمجھ لیں، یا اس کی روح کا کینسر ہے، یہ قلب کا کینسر ہے، ایمان کو ختم کرتا ہے۔ تو کینسر کی پہلی سٹیج میں چلے گئے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے کہ جی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کیسے جائیں، یہ اپنی جانوں کو خود ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے جھوٹا ہونے پر اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اچھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کہتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بہت نرم ہیں، اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تحقیق کر لی ہوتی کہ یہ سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص آ کے آپ سے کہتا تھا کہ جی میری بیوی بیمار ہے، جی بچے بیمار ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں کرواتے تھے، مطلب فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے جی جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بڑے نرم ہیں، ہم کم سے کم ان سے پوچھ تو لیا کریں، تحقیق تو کر لیا کریں کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے سچے اور جھوٹوں کی پہچان تو ہونی چاہیے۔ خیر، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ آپ سے وہ لوگ کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھنے والے۔ ظاہری بات ہے، جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کی بات کبھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ یہ بات اب دیکھ لیں، بڑا اصول، بہت بڑا واضح اصول ہے۔ اگر واقعی ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کے حکم پہ ہم کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پہ ڈنڈی مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو اللہ پر ایمان میں کمی ہے، یا قیامت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، یا آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے جو ہے قیامت اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو جہاد کرتے ہیں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے۔ یعنی اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا تو ان کا وتیرہ ہے، ان کا تو شیوا ہے، وہ یہ کریں گے یہ کام کیونکہ اللہ اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ٹھیک ہے جی، والیوم الآخر، کہ یہ آپ سے اجازت وہی طلب کریں گے جو لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں ہی جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ تو شک کے اندر انسان پڑا ہوا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو اب دیکھیں کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا اور واقعی وقت پہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی ہے، یا مطلب بہت بیمار ہو گیا بندہ، تو پہلے سے تو پلاننگ کی ہوتی نا، انہوں نے پہلے سے کچھ مطلب انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی،
تو ان کا ارادہ اگر جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ سفر کے لیے کچھ سامان تو تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، بعد میں دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ طنز بھی کیا، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ، یعنی نامرد ہو تم۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ ہے اصل بات، یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کرنا، اللہ کے لیے دین کے لیے آگے بڑھ کے کچھ کھپانا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ معمولی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بہانہ بنا لیا اور اپنی جان بچا لی، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ سن لو۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی has rejected them. They have been rejected by Allah سبحانہ وتعالی۔ تو جو لوگ نہیں اس راہ میں آگے بڑھ رہے، جو اپنی جان کو اور مال کو نہیں کھپا رہے اس کام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو بیسیکلی یہ کوئی بڑا وہ انہوں نے کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہوا، بلکہ دے ہیو بین ریجیکٹڈ، وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، ان کے دل میں جو کھوٹ تھی، بیماری تھی، ہم نے اس وجہ سے ان کو یہیں پہ رہنے دیا۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے کیا فائدہ کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر نکل بھی جاتے نا ایسے لوگ، تو یہ جنہوں نے فساد ہی نہیں جانا تھا۔ اب ایسا بندہ جس کا دل نہ ہو اس کو آپ ساتھ لے جائیں کہیں پہ، ٹھیک ہے، تو اس نے تو ٹینشن ہی ڈالنی ہے، اور جو کدھر آ گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، پتہ ہی آپ کو، ٹھیک ہے۔ کسی مرضی کے خلاف آپ کسی ٹرپ پہ بھی لے جائیں کسی بندے کو تو اس نے رولر ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ اعلاء کلمت اللہ کی اسٹرگل، اللہ کہتے ہیں ان کو ساتھ لے جا کے تمہیں کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جا کے وہاں پہ بھی پھٹا ڈالنا تھا، فساد بچانا تھا، اور کوئی چیز نہ بڑھاتے بلکہ تمہارے دماغ خوب گھوڑے دوڑا دیتے، تم میں فتنے ڈالتے، اس لیے تم چھوڑو ان کو، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنہ تلاش کرتے رہے ہیں، فتنے پیدا کرتے رہے ہیں منافقین، اور آپ کے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ تو یہ تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ تھے اب آ کے وہ بہانے بنا رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کا بہانہ بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو کوٹ کر دیا یہاں پر۔ کئی لوگ بہانے بنا رہے تھے، الٹے سیدھے قسم کے بہانے آ رہے، کوئی کہہ رہا تھی بیوی بیمار ہے، کوئی تو کمر میں درد ہے، کوئی یہ چکر ہے، وہ آج کل جیسے بہانے ہمارے ان کے بھی ویسے ہی ملتے جلتے ہی بہانے تھے۔ ایک بندے نے آ کے جانا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، جہاد کا دل بھی بہت کر رہا ہے اور میں بالکل مضبوط بھی ہوں اس کے لیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو رومی عورتیں ہیں نا بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں مطلب اپنا ایمان خراب کر بیٹھوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، میں اگر آپ مجھے پش کریں گے میں چلا تو جاؤں گا، لیکن آپ کے کہنے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، وہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں کمزور آدمی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتنے میں تو یہ پڑ چکے، جب انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہے تو فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، کس فتنے کی بات کرتے ہیں؟ یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے، ایسے کافر لوگ دوزخ نہیں جائیں گے۔ جد بن قیس نام تھا اس کا۔ خیر، انفروا خفافا واستقالا کے اوپر ابن کثیر نے جو پھر ایک باب باندھا ہے، واقعی وہ ہلا دینے والا ہے۔ انفروا خفافا واستقالا، کہ نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے بوڑھے ہو، چاہے تم جو ہے جوان ہو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جس کے بعد صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے، ایون کہ جو بزرگ بھی ہو جاتے تھے تو پھر ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اس آیت کی زد میں ہم نہ آئیں۔ تو اس میں انہوں نے کئی واقعات نقل کیے ہیں، اس میں ابو طلحہ جو رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ وہ سرزمین شام کی طرف مارکا جا رہا تھا، تو اس پہ وہ تیار ہو گئے، زرہ پہن لی انہوں نے، ان کے بیٹے جوان تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ نے تو ساری زندگی جہاد کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، بہت بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اب جو ہے آپ نے دورہ مطلب یہ غالباً عثمان غنی کا دور چل رہا تھا یا عمر بن خطاب کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ جہاد کیا، عمر بن خطاب کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کیا، آپ تو ساری زندگی جہاد کرتے رہے، اب تو آپ بوڑھے ہیں، آپ ہمیں جانے دیں، مطلب آپ یہاں پہ بیٹھے۔ انہوں نے کیا کہا، بیٹا انفروا خفافا وثقالا، اللہ کہہ رہا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے تم جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، مجھے یہ آیت بیٹھنے نہیں دیتی، میں کیا کروں؟ اور گئے شام کے محاذ میں گئے، اور راستے میں ان کی وفات ہوئی، اور وہیں پر پھر جو ہے ان کو دفنایا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ اصول جو تھا اتنا، یعنی یہ جو آیت تھی اتنی ہلا دینے والی تھی کہ پوری تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھیں
کہ اس چیز نے جو ہے لوگوں کو انسپائر کیا ہے، لوگوں کو جو ہے بیٹھنے نہیں دیا ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ابن کثیر ہی نقل کرتے ہیں، یہ بہت بعد کا واقعہ ہے، غالباً یہ جو ہے بنو امیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو راشد حرانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مقداد بن اسود کا، چاہیے تو مقداد بن اسود کا ذکر تو ہو گیا، ایک اور کہتے ہیں حیان بن زید شری کہتے ہیں کہ صفوان بن عمر والی حمص کے ساتھ راجمہ کی جنگ جہاد کے لیے چلے، جہاد کے لیے وہ چلے، تو میں نے دمشق کے ایک عمر رسیدہ بزرگ سے دیکھا، مطلب ایک دمشق سے نا ایک قافلہ آ رہا تھا مجاہدین کا، تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ جو تھے وہ کہتے ہیں اتنے بوڑھے ہیں، ابن کثیر کہتے تھے اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی بھویں ان کی آنکھوں پہ پڑ رہی تھی، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے بھی اپنی بھویں اٹھانی پڑتی۔ اب کتنے سال کے ہوں گے، مطلب 80 پلس ہوں گے وہ بابا جی جو تھے۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا، وہ ایک جو تھے غالباً تابعین میں سے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ تو اتنے بوڑھے۔ تو ان کو جو بزرگ تھے انہوں نے لیکچر دیا، انہوں نے کہا انفروا خفافا وثقالا، تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے سورۃ توبہ کے اندر؟ یہ جذبہ تھا، یہ دنیا میں اسلام ایسے تو نہیں پھیلتا، ایسے تو نہیں اسلامک سویلائزیشن دنیا میں قائم ہوتی، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم اب بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے، تو یہ کام تو نہیں چلے گا اس طریقے سے۔ خیر آپ پڑھ لیجیے گا ابن کثیر کے، بہت زبردست اس پہ انہوں نے مضمون باندھا ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، کوئی برائی پہنچے تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا پہلے ہی معاملہ درست کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا۔ اب نیکسٹ سٹیج میں چلا گیا ہے معاملہ، مرض نفاق جو ہے شروع یہیں سے ہوتا ہے، جھوٹے بہانوں سے۔ اچھا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی قسمیں پھر انسان کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جس سوسائٹی کے اندر، جس کمیونٹی کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس میں تو یہ تقاضا سامنے ہے کہ جہاد کرو، اب وہ جہاد نہیں کر رہا تو اس کو بہانے تو بنانے ہیں، اپنے بہانے بنا لیے، اب 2-3 دفعہ بہانے بنا لیے، ٹھیک، کمر میں درد بھی ہو گئی، بیوی بچوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، 2-3 جو ہے رشتہ دار بھی مار دیے، تو اب تو ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گا نا معاملہ، کیا تو جھوٹا ہے۔ تو اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہے، مجبوری ہے۔ اب آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم آپ یقین نہیں کریں گے، آپ سمجھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگلی سٹیج اب چلے گی، یہ سیکنڈ سٹیج ہے کینسر کی، یعنی یہ مرض نفاق کی دوسری سٹیج میں چلا گیا۔ اور پھر تیسری سٹیج یہ ہے کہ جس میں پھر انسان اس حکم کا ہی انکار کر دیتا ہے، کہ کہتا ہے یار یہ ہے ہی نہیں، جہاد ہے ہی کوئی نہیں، حکم ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہر مسئلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا اگر آپ دیکھ لیں معاملہ، کہ نماز کو بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو کچھ دیر بعد جو ہے اس دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، یہ گلٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آخر کار وہ کہے گا جی نماز کوئی نہیں ہوتی جی بس۔ یا سود کا معاملہ ہے، کوئی بندہ سود کا لین دین کر رہا ہے، کچھ دیر تو ظاہری بات ہے اس کے اندر وہ ایک جنگ چلتی رہے گی، لیکن اس کے بعد جب دیکھے گا یار یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہے اس میں، وہ کہے گا یار یہ تو بینک کا انٹرسٹ تو انٹرسٹ تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کہانی وہ ڈال دے گا۔ تو یہی معاملہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ پھر ایک سٹیپ، وہ چوتھی سٹیج ہے یہ، یعنی تیسری سٹیج جو ہوتی ہے نا، جب انسان انکار کر دیتا ہے تو اس سے واپسی ناممکن ہے۔ اس سے اگلی سٹیجز تو خیر پھر بڑی گراؤنڈ سٹیجز ہیں نا، وہ کفر کی سٹیجز ہیں۔ یہ چوتھی سٹیج کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ ان کو جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ اس کانسیپٹ سے نفرت ہو جاتی ہے، اس اوبلیگیشن سے نفرت ہو جاتی ہے، بلکہ جو لوگ وہ اوبلیگیشن کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہم ایکسپوز ہوئے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ تو یہاں پہ اب ان کے دل میں وہ نفرت آ گئی ہے کہ دیکھیں آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، برائی پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا دیکھو، ہم کتنے سمجھدار تھے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے مار پڑے گی، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے بچا لیا۔ پھر تو بڑے اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا بھائی، اگر بھلائی پہنچے گی تب بھی ٹھیک ہے، برائی پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ انہیں کہہ دیں کہ تم تو ہمارے بارے میں صرف کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اچھا مرد مومن کی تو شان ہی بڑی زبردست ہوتی ہے نا، مرد مومن جو ہے وہ اگر جیت گیا تو غازی ہے، مر گیا تو شہید ہے، وہ ون ون سچویشن ہے نا۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ بازی حق، یہ کیا ہے، بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اور جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہے جی۔ یہ تو ون ون سچویشن ہے، ہمارے بارے میں تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ہے جی، تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا؟ ہمارا تو اگر ہم جیتتے ہیں تو ہم غازی ہیں، اللہ کا بے شمار اجر ملے گا، ہمیں، مر گئے تو شہید ہو جائیں گے۔ لیکن تمہارے بارے میں تمہارا کیا بنے گا یہ بتاؤ، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو انجام بہت برا ہے، تم تو جہنم میں جاؤ گے سیدھا۔ قُلْ انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ اللہ نے دو چیزوں کی بات کی تھی نا، مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ، ٹھیک ہے، جان تو لگاتے نہیں تھے یہ، مال جو ہے نا دینے کے لیے آ جاتے تھے،
اس لحاظ سے تو ہم سے بہتر تھے، ہم تو نہ جان لگانی نہ مال لگانا، ٹھیک ہے، بلکہ جان تو شاید ہم لگا دیں، مال تو پھر بھی لگے، ٹھیک ہے، آج کل تو مال بڑا قیمتی ہے۔ تو وہ جب پیسے دینے کے لیے آگے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ کیا ہی نہیں کہ سب کچھ کھپانا ہے، تو ہم تمہارا یہ مال کیوں قبول کریں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں، انہیں بتا دیں، انفقوا طوعا و کرہا، چاہے تم دل کی آمادگی سے خرچ کرو، چاہے تم مشکل میں آ کے مجبوری میں خرچ کرو، دونوں صورتوں میں تمہارا یہ خرچ کرنا ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ چاہو اگر جان ہی لگانا تو مال بھی قبول نہیں، آنا تو پورے آؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کا بڑا واضح فیصلہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ باتوں کو تم مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو، تو یہ نہیں اللہ چاہتا، اللہ کو ایک پسند ہے ہی نہیں، اللہ کو پیورٹی، اللہ پیور ہے، اللہ کو پیورٹی پسند ہے، بس خالص طریقے سے آنا ہے تو آؤ، نہیں تو پھر تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہے، سوری، آپ کی جو مال خرچ کرنا ہے ہم قبول نہیں کریں۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا سوائے اس کے نہیں ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ منکر ہے، اللہ کے تو ماننے والے ہیں، منافقین تو مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اصل میں بات وہی ہے نا، ماننا جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ بڑا ہے، یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول ہیں، ماننا ان کی ماننا ہے، یعنی ان کی بات بھی تو مانو بھائی، پھر اگر ان کی بات نہیں ماننا تو پھر یہ ماننا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ تو اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اور اہل ایمان کو، اچھا بظاہر تو بڑے بھلے چنگے لگتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تو بڑی مار پڑے گی، اللہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو خسارے میں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو بظاہر تو بڑا ٹھیک لگتے ہیں ایسے لوگ جو منافق ہوتے ہیں، اور بظاہر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ان کے پاس مال و متاع بھی ہے، اولاد بھی ہے، بڑا کچھ ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چونکا دینے والا اصول بیان کیا ہے کہ واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ اللہ بتا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا، اور تذہق انفسہم وہم کافرون، اور اس حالت میں ان کی جان نکلے گی یہ کفر پہ مریں گے یہ لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں مال اور اولاد جو ہے بطور عذاب کے دی ہوئی ہے، لا دینے والی بات ہے، حالانکہ مال اور اولاد جو ہے اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، کسی کے مال ہو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے، کسی کو اولاد ملی ہو ہم کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں یہ نعمتیں، یہ جو مال اور اولاد کی کثرت ان کو اس لیے دی ہے تاکہ یہ اس کے اندر ہی کھپ جائیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہ چلے، دین کی ذمہ داریاں ان کے سامنے امپورٹنس ہی نہ رکھیں، یہ ان کی محبت میں غرق ہو جائیں یہاں تک کہ کفر پہ ان کی جان نکلے، یہ ان کو ہم نے جو دیا ہے بطور سزا کے دیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم بچ جائیں اس مرض سے، یہ بہت خطرناک مرض ہے، مرض نفاق۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں، تمہاری بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ، اصل مسئلہ یہ، یعنی یہ کہتے تو ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اصل میں یہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ تو ہر وقت جو ہے بچاؤ کی جگہ بس ڈھونڈتے ہیں کہیں سے بس جو ہے ہم بچ جائیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر ایپ رکھتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا کہ ویسے تو جان کھپانا تو بڑا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے، لیکن جو کچھ ایسا مارکا ہوتا تھا نا جس میں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی اور مال غنیمت خوب آئے گا، تو اس میں بڑی تعداد میں یہ لوگ ہوتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں سیرت کے اندر ایسے مارکے جس کے اندر وہ چھوٹا سا مارکا تھا، چھوٹے سے قبیلے سے لڑائی تھی اور مال غنیمت کا پتہ تھا کہ زیادہ آئے گا، تو منافقین کی بڑی تعداد اس لشکر میں گئی۔ تو اسی دوران جو ہے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ اس طرح مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایک شخص کہتا ہے، اس کا نام بھی آتا ہے صحیح بخاری میں، ابن ذی الخویسرہ، یہ بھی منافق تھا، آگے کہتا ہے کہ اجل یا محمد، یعنی اس پہ بھی ٹینشن ہوتی تھی، یعنی کہ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داری بانٹ کے ہی دیں گے نا بھائی، جو کچھ بھی ملے گا، جو بھی مجاہدین وہاں پہ گئے ہیں ان کو وہ 5 حصے ہو جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کو تقسیم ہوں گے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسی ڈنڈی تو نہیں ماریں گے نا معاذ اللہ، اب ادھر بھی ٹینشن ہوتی تھی کہ یار ہمیں کم نہ مل جائے گی، تو کہتے ہیں اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غصے سے کہا
اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، کیا بات کر رہے تھے؟ تو یعنی اس طرح کے لوگ تھے کہ یعنی تانا زنی کرتے تھے ہر وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ اس رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دیں گے، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں، تو بہتر تھا ان کے لیے۔ ان کے دل میں یہ کیوں نہیں ہے یہ غنا کی کیفیت؟ صدقے صرف اب یہاں پہ اللہ نے بیان کر دیا تاکہ کہ کوئی شک باقی نہ رہے کہ جتنی بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے کہ جو فرض جو صدقہ ہے اس کے مصارف بیان کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جو کلیکٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی پیمنٹس، ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے دی جائیں گی، اور ان کے لیے جن کے دل جو ہے پرچائے جاتے ہیں، یعنی جن کے آپ نے تالیف قلب کے لیے کسی کو گفٹ دینا ہے، کسی کو اسلام کے قریب لے کے آنا ہے تو ان کو گفٹس دیتے ہیں، جیسے ڈپلومیٹکلی آج بھی آپ جاتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ تو کانٹریکٹس وغیرہ کے ہوتے ہیں تو اس میں گفٹس وغیرہ دیتے ہیں، اس میں بھی مال زکوٰۃ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، اور غلام کو چھڑانے میں استعمال ہو سکتا ہے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں، یہاں پہ اللہ کی راہ میں سے مراد وہی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے جو معاملہ ہے، تو یہ مصرف بھی ہے۔ اور جو مسافروں کے اوپر بھی امت مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس پہ بالکل شاہد ہے، جہاں پہ بھی مسلمان گئے وہاں پہ مسافروں کے لیے خاص فنڈ ہوتا تھا، یعنی اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اسی فنڈ سے وہ سرائے بنائے جاتے تھے، وہ مہمان خانے بنائے جاتے تھے، جو بھی مسلمان علاقوں پہ وزٹ کرتے تھے وہاں پہ فری رہتے تھے، فری کھانا پینا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے وہ تمام مصارف جو ہے بیان ہو گئے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو پریشان کرتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ویسے تو ان کی امپورٹنس کو تھی نہیں اتنی، لیکن یہ ہے کہ اپنی امپورٹنس کو بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ آپ کہتے تھے کہ میری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہماری بات سنیے۔ اچھا اب اس میں کبھی صحابہ کرام اگر جو اچھے مومنین ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تخلیہ میں کوئی بات کرنے کے لیے کہتے کہ یہ ہماری بات سنیے تو ان کو کھٹکا لگا ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر بات دل میں چور ہو تو انسان پھر پریشان ہی رہتا ہے کہ میرے بارے میں شکایت ہی نہ لگ جائے، تو ان کو یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی شکایت نہ لگا دے، تو اس لیے یہ اب مشہور کرنا شروع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کان کے بڑے کچے ہیں، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملنا چھوڑ دیں مومنین سے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے بھلے کے لیے یہ جو بندہ ہے ہر کسی کی بات، تمہاری بھی تو بات سنتا ہے، تو اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بس یہ قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے، یعنی یہ ہے کہ ان کو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے جو ہے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ ان کی جو ہے سوسائٹی میں جو عزت ہے وہ کم نہ ہو، ان کا بھرم برقرار رہے، تو یہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یقیناً دوزخ آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ جو ایسا شخص ہے یہ زبردست رسوائی۔ پھر ہمارے منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نہ نازل ہو جائے۔ ایک تو یہ ٹینشن تھی کہ کوئی آ کے مسلمانوں کو بتا نہ دے، کوئی آپ وسلم کو مسلمان آ کے نہ بتا دیں، یہ بھی ٹینشن تھی کہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے اور ان کے نام ہی ایکسپوز ہو جائیں سارے کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں، تو جو ان کے دلوں کی باتیں ہیں انہیں بتلا دے اللہ تعالیٰ۔ تو کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقینا اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈر رہے ہو۔ اب یہ بیسیکلی کیا مذاق کی بات کیا ہے یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ بھی یہ سٹیج جو ہے تو آپ سمجھ لیں کہ چھٹی یا ساتویں سٹیج ہے نفاق کی، جب دین کے جو اہم تصورات ہیں ان کا مذاق اڑایا جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دین کی کسی ایک بھی پہلو کا، یہاں تک کہ سنت بھی اگر ہے اس کو اگر کسی نے مذاق اڑا دیا نا تو وہ اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ اس پہ پوری امت متفق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے خاص طور پہ محفلیں سجائی ہوئی تھیں اور ٹھٹھے کر رہے تھے، مزہ شغل لگا رہے تھے جناب۔ اب ایک جگہ پہ ایسی بات بھی ہوئی کہ جناب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ لڑیں گے جا کے رومن امپائر سے، ان کی حالتیں دیکھو، ان سے زیادہ پیٹ پوجا کرنے والا اور بزدل ہم نے نہیں دیکھا، یعنی آپ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اور اہل ایمان کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات کہی، تو کچھ صحابہ نے سن لی اور یہ رپورٹ ہوگی بات، اس طریقے سے کچھ اس طرح بات کر رہے تھے کہیں پہ کہ جی یہ جائیں گے جناب رومن امپائر سے ٹکر لینے والے، مزہ آئے ان کو، وہ قید بھی کریں اور ساتھ جو ہے وہ ان کو چھتر بھی لگائے، مطلب کہ ان کو کوڑے بھی پڑے، اس طرح کی بات۔ تو اس طرح جب انہوں نے باتیں کہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ پھر توہین رسالت کے حوالے سے ایک نص قطعی کی حیثیت سے جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ جب یہ بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رپورٹ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا، ہاں بھائی کیا کر رہے تھے تم؟
آگے سے ان کا ریئیکشن بڑا بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ کہتے ہیں او ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتہ نہیں کوئی سیریس لے گئے, ہم تو لائٹ موڈ میں یہ بات کر رہے تھے, ہم تو ایسی ہنسی کھیل کر رہے تھے, یعنی یہ سیریس ہو گئے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ معاف کرے کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہیں, اس طرح انہوں نے بات کو گھمانے کی کوشش کی کہ ہم تو لائٹ موڈ میں یہ بات کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. اس پہ اللہ فرماتے ہیں کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ, اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گئے مذاق اڑانے کے لیے؟ اور کچھ نہیں ملا تمہیں مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا, اعتراض پیش مت کرو, قد کفرتم بعد ایمانکم, اس کے بعد کہ تم ایمان لائے تھے اب کافر ہو چکے ہو تم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب تمہیں جو ہے, تم میں سے ایک گروہ کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو ایک گروہ کو ضرور عذاب اس دنیا میں ہی پہنچ کے رہے گا. تو یہ نص قطعی ہے. اس لیے استہزاء ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پھر معافی کے لیے گنجائش نہیں رہتی. یعنی اگر کوئی بندہ انکار کر رہا ہے, ایک مرتد ہے, یا کسی شریعت اسلامی میں کسی ایک پوائنٹ کا انکار کرتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ نماز جو ہے فرض نہیں ہے, میں ایگزامپل ہے, تو اس شخص کو بھی مہلت دی جاتی ہے. یعنی اس شخص کو بھی مطلب 3 دن کے لیے 3 دن کی مہلت ملے گی, اور علماء کرام جا کے سمجھائیں گے, جو سرکاری سرپرستی میں اس کو سمجھایا جائے گا بھی تم جو بات کر رہے ہو کفر کر رہے ہو, یعنی اس پہ تمہاری سزا جو قتل ہے, تمہاری گردن اڑا دی جائے گی, تم دیکھ لو تم کیا بات کر رہے ہو. اس کے کوئی اشکالات ہیں ان کو دور بھی کیا جائے گا, یعنی اس کو مہلت دی جائے گی پوری بات. لیکن جس نے مذاق اڑا دیا اس سے پھر کوئی مہلت نہیں. جس نے مذاق اڑا دیا اسی وقت اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اب وہ توبہ بھی کہتے ہیں معافی مانگتا ہوں, نہیں, پھر معافی قبول ہی نہیں, کیونکہ استہزاء اتنا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, یہ ضرور دیکھا جائے گا, تحقیق کی جائے گی کہ واقعی اس نے استہزاء کیا ہے, مذاق اڑایا ہے یا نہیں. یہ تحقیق کرنا بڑا عدالت کی ذمہ داری. یہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں ہی نہیں لے سکتا. جیسے کہ آج کل لوگ بس جا کے وہ توہین رسالت کا دیکھ کے اور مار دیتے ہیں, یا توہین قرآن کا دیکھ کے بس گردن اڑا دیتے ہیں. ایک عام ہی بندہ جو ہے, ظاہری بات ہے, اس کو تو نہیں پتا نا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب کسی مولوی نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے ہوئی ہے, جا کے مار دو اس کو پکڑ کے, تو ایسا نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ کسی اتھارٹی میں یہ اسٹیبلش ضرور ہونا چاہیے کہ واقعی توہین ہوئی ہے یا نہیں. یعنی عدالت میں یہ, کیونکہ اب آپ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ کیسز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اب اس میں یہی دیکھا جاتا ہے, عدالت یہی دیکھتی ہے نا کہ یہ ایونٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ اس کی تحقیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر بندہ انکار کر دے جس کے بارے میں تھا, وہ کہ جی میں نے تو کہی نہیں یہ بات, تو پھر اب تو اس کے اوپر تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتی یہ حد. پہلے تو اسٹیبلش کیا جائے گا, اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر اب اس کے پاس معافی کی گنجائش نہیں. تو اس لیے یہ آیت جو ہے اس طرح سے نص قطعی ہے. بہرحال تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مرد بھی اور ان میں ہیں اور عورتیں بھی ہیں. عورتیں کس طرح ہیں؟ ظاہر بات ہے جو مرد یہ کام کر رہے ہیں, جو جہاد سے پیچھے رکے ہوئے ہیں, جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں, تو عورتیں بھی تو ساتھ ملی ہوئی ہیں نا ان کے. بلکہ اصل میں تو موجب بنتی ہی عورتیں ہیں اور بچے ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں اپنے بس نہیں نہ جاؤ. حضرت وو کے حوالے سے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, حضرت ابو خیثمہ کا واقعہ ہے, اگر میں نام بھول نہیں رہا تو, کہ وہ جب حضرت ابو کے لیے تیار ہوئے نا, وہ تیاریاں چل رہی تھیں, اور یہاں پہ ان کی 2 بیویاں تھیں, تو ان دونوں بیویوں نے پلان بنایا کہ ہم نے اپنے خاوند کو جانے نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جناب ایک تو بہترین طریقے سے گھر کو ٹھنڈا کیا, بہترین کھجوریں اور سارا جو بھی لوازمات رکھے تاکہ وہ جو تھے نا وہ نہ جا سکے. تو وہ وہاں پہ آئے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اس جادو چل گیا ان کے اوپر, اور وہ آرام سے بیٹھے اور یوں کھجور کھانے لگے نا. جب کھجور جہاں تک پہنچی تو ایک دم کوئی چیز اسٹرائک کی انہوں نے کہ اللہ کا رسول جو ہے اور اہل ایمان تپتی ریت میں جا کے لڑے, اور یا ابا حیثمہ تو بیٹھ کے ادھر آرام سے مزے کرے. تو فیض نعمت اسی وقت پھینکتے ہیں کھجور, بڑا زبردست ایک ڈرامٹک سین ہے. اسی وقت کھجور پھینکتے ہیں اور پکڑتے ہیں اپنا جو ہے اونٹ اور توڑ لگا دیتے ہیں اکیلے ہی. تو کچھ, حالانکہ وہ لشکر مسلمانوں کا بہت آگے جا چکا تھا, یہ پیچھے رہ گئے تھے. تو وہاں پہ جب یہ قریب پہنچتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ایک سوار جو ہے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اور ٹیروں پہ ٹیرے جو ہے وہ مطلب کراس کرتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ابو حیثمہ, اور وہ پہنچ گئے وہاں پر. اور اس پہ انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو تھے ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے, یہ تمہیں اللہ نے بچا لیا. تو دیکھیں جو اصل کاز پہ وہی پتا, عورتیں بچے بنتے ہیں. تو اس لیے اللہ میں وہ بھی پھر منافق ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں, اچھی باتوں سے روکتے ہیں. یعنی اچھی باتوں سے روکنا تھوڑی ہوتا نا, اچھی باتوں کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہوتا ہے. لیکن ان کا معاملہ الٹا ہے, اور اپنی
مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی بخیل ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، یعنی یہ سب کے سب ایک ساتھ جہنم میں ہوں گے، بلکہ منافقین نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب یہ ہے جو ہلا دینے والی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا صحیح بخاری میں ابن ابی ملائکہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے، انہوں نے 30 سے اوپر صحابہ سے ان کی ملاقات رہی، اور وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا صحابی جو کہ اس بارے میں اپنے آپ کو ٹینشن فری سمجھتا ہو، وہ اس سے خدشے میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ نہ ایسا نہ ہو کہ مرض نفاق ہمیں لگ جائے۔ عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی، آپ کو پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے، خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ ابھی اسی واقعہ اسی دوران ہوا تھا، غزوہ تبوک کے دوران، جب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا ان منافقین نے تاکہ آپ کو نقصان پہنچائیں، اور اس وقت جو تھے آپ کے ساتھ بس ایک ہی صحابی موجود تھے جنہیں صاحب سر النبی کہتے ہیں، کہ ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیے تھے سارے، جتنے بھی منافقین کے نام تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو نام تھے اب جب ان کو بتا دیے تو ہر کسی کو کیوریوسٹی تھی کہ وہ پوچھیں کہ وہ کون ہے، تو لوگ آگے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے، حضرت عنہ سے، کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کون ہے، تو آپ نہیں بتاتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کسی بھی منافق کا نام تمہیں بتانا نہیں ہے، میں نے بتا دیے تمہیں لسٹ لیکن بتانا نہیں۔ لیکن لوگ تو آگے پوچھتے تھے کہ کون ہے، لیکن عمر بن خطاب ایک دفعہ پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں بس مجھے صرف اتنا بتا دو، انا من المنافقین، کیا میں تو ان میں شامل نہیں؟ یہ ہے عمر بن خطاب، اتنے کنسرنڈ ہیں۔ یعنی امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا اگر ٹاپک ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے علماء، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تھا، وہ پھر یہ نفاق کا ٹاپک تھا۔ قرآن میں اتنی آیات کفر کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ہے جتنی نفاق کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ ہے جی، سنا ہے آپ نے کبھی کسی خطبے میں سنا ہو، جمعے کے کبھی کے والدین سے سنا ہو؟ اتنا ہمارا پھر تو ہمارا حال یہی ہونا ہے نا، اتنا بڑا مرض جس کے بارے میں اتنی تاکید ہے، اتنی تفصیلات ہیں، وہ آج ہم اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ خیر، علامت مثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال و رعد ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، یعنی دنیاوی حصہ جو ہے برت لیا، تم نے بھی برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے، تم نے بھی اس سے فائدہ جو ہے اٹھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، بہرحال کیونکہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا تھا اس لیے ان کے اعمال زیرو ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کے بھی اعمال غارت ہو جائیں گے۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے اور اہل مدین ہیں، اہل متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں ہیں، یعنی قوم لوط ہے، ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ایسا نہ تھا کہ ان ظالم جو ان پر جو ظلم کرے اللہ تعالیٰ، بلکہ انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا تھا۔ یعنی اب یہ ساری قوموں کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ ساری قومیں وہ تھیں جو اپنے آپ کو تو مسلمان ہی کہتی تھی نا، یعنی کوئی قوم ایسے تو نہیں تھی کہ میں کافر ہوں، وہ تو اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ کافر ہے۔ ورنہ خود سوچیں کہ جو مشرکین مکہ بھی تھے، کیا وہ اپنے آپ کو کافر کہتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا حال بھی ہے، ہم تو اپنے آپ کو حق پہ ہی سمجھیں گے، لیکن قرآن کا فتویٰ دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اوپر لگ رہا ہے، قرآن ہمارے بارے میں ہمارے کنڈکٹ پہ کیا کہتا ہے، تو یہ پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر اس کے برعکس ظاہری بات، ایک طرف منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، دوسری طرف مومن مرد اور مومن عورتیں بھی ہیں، اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ بھی ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ جہاد پہ نہیں کر رہا تو پیچھے عورت سپورٹ کر رہی ہے نا، عورت بھی تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور پہلے جو صحابیات تھیں انہوں نے تو باقاعدہ مردوں کو سپورٹ بھی کیا، بلکہ خود بھی میدان جنگ میں نکلی۔ تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ انقریب ان پہ اپنا رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایماندار مردوں عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں،
ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ صاف ستھرے محلات ہیں ان کے لیے، اللہ کی رضا ہے ان کے لیے، تو یعنی یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیں، ٹھیک ہے، ان دونوں سے آپ نے بڑا اسٹرگل جاری رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک اختلاف آتا ہے کہ بھی منافقین سے آپ کیسے جہاد کریں گے، ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے؟ تو نہیں، اس پہ جو ہے بہرحال جو کبھی رائے وہ یہی ہے، جس پہ تقریباً اتفاق ہے، وہ یہ کہ ان سے جہاد سے مراد یہ کہ ان کو مسلسل سمجھانا ہے، ان کو مسلسل تلقین کرنی ہے کہ دیکھو، اور ان کے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن کفار جو ہے ان سے لڑائی کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ آپ اب نرمی نہ دکھائیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سختی بھی کی اور کئی منافقین کو سزائیں بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت نرم تھے اس بارے سے، ایون کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی اب آ جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں اللہ نے پہلے منع کر دیا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ نے کہا تھا کہ 70 دفعہ بھی استغفار کرو گے تو ہم نہیں قبول کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کچھ صحابہ نے منع کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ مر گیا تو ان کے بیٹے جو عبداللہ تھے وہ بڑے نیک صحابی تھے، وہ آئے ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا ایک تو اپنا کرتا دے دیں تاکہ اس کا کفن بن جائے اس کا اور میرے بابا کا، والد کا، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے جو ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس پہ کئی صحابہ نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کہا گیا نا کہ 70 دفعہ بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ تو رحیم و کریم تھے ان کے لیے، سب مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو کلمہ گو بھی ہیں ان کے لیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر باقاعدہ روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آج کے بعد کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہاں تک معاملہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو فائدہ بھی نہیں ہوگا، جتنی بار بھی استغفار کر لیں ان کے بارے میں آپ کی استغفار اب قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کلمہ کفر ان کی زبانوں سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئی ہیں، یہ بات ہم نے دیکھ لی تھی۔ تو ان میں سے وہ بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں فضل سے دے دے تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیک ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے دیا تو یہ بخیلی کرنے لگے۔ تو اس طرح کے منافقین کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تنگ دست تھے، بھلے چنگے ہو گئے، ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کی فتوحات ہوئی ہیں، کئی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد تو یہ ہر بندہ امیر ہو گیا، ہر بندہ ویل آف ہو گیا۔ تو ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر ہمیں دے دے تو ہم تو بڑے اتنا بہترین طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے دے دیا تو یہ بخیل ہو گئے۔ اس میں ایک واقعہ بھی مفسرین وغیرہ نے کوٹ کیا ہے، ایک شخص تھا، بڑا ایک عبرت آموز واقعہ ہے وہ بھی۔ ایک شخص تھا، وہ مدینے کے اطراف میں رہتا تھا اور تھوڑی سی بکریاں تھیں اس کی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں وہ دعا کیسی اس نے کروائی، آپ دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو ایسے ہی ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو اس نے اصرار کیا، تو 2-3 دفعہ جب اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کر دی۔ اب دعا کر دی تو وہ بڑا چنگا ہو گیا، اس کا ریوڑ بڑا ہو گیا، جب ریوڑ بڑا ہو گیا تو مدینے سے جو ہے دور جانا پڑا، ٹھیک ہے، دور جانا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا، آپ کی صحبت سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ پھر دل میں جو ہے وہی سختی آ گئی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زکوٰۃ کی ایلچی کو بھیجا تو اس نے ٹھکرا دیا، اس نے کہا جی کہ یہ تو زکوٰۃ بھی نا مجھے ایک تاوان ہی لگتا ہے، یہ کیا مطلب زبردستی ہم سے مال چھینا جا رہا ہے۔ تو وہ ایلچی واپس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے رپورٹ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ دے گا بھی تو ہم نہیں لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر خلفائے راشدین کا بھی زمانہ آیا، غالباً عثمان غنی کے زمانے تک جو ہے یہ آتا رہا اپنا مال لے کے، جی میں مال دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی جب اللہ کے رسول نے ٹھکرا دیا تجھے تو ہم کیسے تیرا ایکسیپٹ کریں، جا تو اب۔ تو نہیں، پھر آخر میں یہ پاگل ہو کے مرا تھا۔ تو یہ بڑا عبرت ہے اس کے اندر، جس حالت میں انسان ہوتا ہے وہ بہتر ہی ہوتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نہ اس سے بہتر انسان حالت اگر چاہتا ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ پر اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے منافقین کو خفیہ سازشوں سے باز رہنا چاہیے۔ منافقین زیادہ انفاق کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا الزام لگاتے تھے۔ اچھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، کوئی اگر آ کے کوئی تھوڑا بہت مال دے رہا تھا اس کو بھی کہتے تھے لو جی اس کے مال کے بغیر تو گویا کہ ہم جا ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایک صحابی تھے، انہوں نے تھوڑی بہت کھجوریں، رات بھر یہودی کا گھر کام کیا، تھوڑی سی کھجوریں آئیں انہوں نے لا کے پیش کی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ عبد الرحمن بن عوف وغیرہ نے بڑے بڑے مال دیے انہوں نے پھر ٹھٹھا لگانا شروع کر دیا، لو جی یہ تو بڑے ریاکار ہیں، ٹھیک ہے، یہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں تھا اور یہ مذاق کرتے تھے۔ ان کے لیے آپ وسلم آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے فرما دیا برابر ہے، اللہ ایسے قبول نہیں کرے گا۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے خوش تھے کہ ان کی جان بچ گئی، اور وہ دوسروں کو بھی یہی کہتے رہے کہ گرمی میں نہ نکلو، یعنی یہ باتیں منافقین کہتے تھے کہ بہت گرمی ہے بھائی نہ نکلو، یعنی خود بھی نہیں نکلے
اور دوسروں کو بھی نہیں نکلنے دیا۔ یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، جب انسان کوئی خود کام نہیں کر رہا ہوتا دوسرے کو کیسے اس کی دعوت دے گا؟ خود جب پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کو بھی یہی کہنا نا بھائی پیچھے رہ جاؤ۔ تو ان میں سے ایسے بھی تھے جو باقاعدہ جا کے کیمپین چلا رہے تھے کہ دیکھو یار گرمی بہت ہے، یہ تو پاگل ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی معاذ اللہ یہ جا کے لڑائی کر رہے ہیں، مطلب رومن امپائر سے ٹکر لے رہے ہیں، چھوڑو ادھر بیٹھ جاؤ بس۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی جو یہ جو جہنم کی گرمی ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش کہ تم سمجھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ہنسو کب اور روز زیادہ، تمہیں رونا چاہیے اس حالت پہ جو تم پہنچ چکے ہو۔ اللہ تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے اچھا یہ تو ہم نے کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو اللہ نے فرما رہے ہیں کہ دیکھنا جب واپس آئیں گے تو منافقین دوبارہ جہاد میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، کیونکہ اب جب مین آپ نے مار کا سر کر لیا تو اب چھوٹے چھوٹے مار کے اس کے بعد رہ گئے تھے، تو ان میں مال غنیمت خوب آنا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا جا کے آنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم تو جہاد کے لیے آتے ہیں، تیار ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب یہ آئے نا آپ کے ساتھ تو اللہ ہمارے ہیں کہ ان کو اب منع کر دیں بھائی، اللہ نے اب پہلے جب ضرورت تھی آپ کھڑے نہیں ہوئے، اب ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے، تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اللہ نے طنز کیا کہ تم نامرد ہو، بیٹھو بس اب، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، نہ ہی کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فاسق ہی مرے وہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب منع کر دیا، یہ وہ مقام تھا جب آپ عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اس کے بعد اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اب کسی قبر پہ کھڑے نہ ہوں، آپ کو اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جانا چھوڑ دیا تھا، اور اسی سے پھر جو ہے وہ منافقین ایک طرح سے ان کے نام بے نقاب ہوتے تھے، یعنی اب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور کوئی مسلمان مر گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نماز جنازہ میں نہیں گئے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ منافق ہے۔ بعد میں حضرت حذیفہ کا یہ معاملہ تھا، لوگ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے، کوئی مرتا تھا کہ حذیفہ ان کے نماز جنازہ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، تو اس سے پھر وہ جج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور اولاد دھوکے میں نہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اللہ نے بات دہرائی کہ ان کے مال اور اولاد آپ کو بہت نظر آئیں گے، بڑے بھلے چنگے نظر آئیں گے، لیکن ان کے مال اور اولاد ان کو صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو عذاب دے گا۔ یہی وہ بس چونکا دینے والی بات ہے۔ اللہ پتہ نہیں ہمیں جو اللہ نے مال اور اولاد دیا ہے وہ کس لیے دیا ہو، اس لیے مانگنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس مرض سے۔ جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم ہو تو مالدار جو منافقین آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہیں بیٹھے رہنے دیں، تو وہ راضی ہو گئے پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ۔ دوبارہ دوہرایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ راضی ہیں، ان کی دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور اب وہ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اس وسلم جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے تو جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، تو انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں انہی کے لیے کامیابی ہے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اس طرح بدو بھی بہانے کرتے ہوئے آئے، انہیں بھی اجازت مل جائے اور وہ بھی بیٹھے رہے جنہوں نے جھوٹ بولا۔ اب یہ بدو بھی تھے جو باہر سے، وہ بھی آ کے انہوں نے کچھ بہانے بنائے، اور میں سے منافقین تھے۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ کمزور مریض یا جن کے پاس جنگ میں جانے کے اسباب نہیں ہیں ان پہ کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری آیات ان کے لیے ہیں کہ جو بھلے چنگے ہوتے ہوئے جا سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں گئے، تو ان کے اوپر ساری پھر وعید پڑی۔ منافقین آپ سے ادھر پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اب جب واپس جائیں گے، اب جہاد پہ چلے گئے، جب واپس آنے کی باری آ گئی ہے، اپنا واپسی کا سفر تھا، وہاں پہ تو پتہ ہے آپ کو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 20 دن تک آپ وہاں پہ رہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ رومن امپائر جو تھی اور جو کیسر روم تھا وہ انہوں نے مطلب مقابلہ نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے فتح یاب ہو کے واپس آ رہے تھے۔ تو اب اللہ نے پہلے سے بتانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جب اب واپس آئیں گے نا آپ، تو یہ آپ سے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے، آپ کے بہانے بنائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر قبول نہ کریں اور بتا دیں کہ اللہ تمہارا حساب لے کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے آیت نمبر 94 سے لے کے پھر اینڈ تک یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عنقریب وہ قسمیں کھا کر بہانے بنائیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر کر لیں، تو آپ واقعی ایسا ہی کریں، یہ لوگ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم، اللہ فرماتے ہیں گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس کہا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی نجس کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صرف اللہ کا حکم جہاد جو تھا اس کو چھوڑا اور یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں سے راضی ہو بھی جائیں تو ہم کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ بدو منافقین جو ہیں اللہ فرماتے ہیں نفاق میں بھی سخت ہیں۔ اچھا بدو جو تھے، جو جاتی لوگ تھے، ذری پتہ وہ پکے ہوتے ہیں، ایمان بھی پکے ہوتے ہیں اور وہ نفاق میں بھی پکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اس طریقے سے صحبت نہیں ملی ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں بھی ہوشیار رہے ہیں۔ ان بدوؤں میں اہل ایمان بھی ہیں جو نفاق کی باعث جو نفاق کو باعث قربت الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، لیکن میں منافقین بھی ہیں، ان سے ابھی آپ ہوشیار رہیں۔ اس کے برعکس وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے بھی ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی یہ اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا ہم صحابہ کرام ہو کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور بعض ایسے بھی منافقین ہیں جو آس پاس کے علاقوں میں، اللہ فرماتے ہیں کہ بعض تو نارمل منافقین ہوتے ہیں، بعض ایکسپرٹ منافقین ہوتے ہیں جن کو آپ بھی نہیں پہچان سکتے، یعنی ایسے زبردست طریقے سے وہ بات کرتے ہیں آپ پہچان نہیں سکتے کہ وہ کون لوگ ہیں، نہیں اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دگنا عذاب ملے گا، کیونکہ ایک تو یہ منافق تھے، دوسرا اس پہ جو ہے مہارت رکھتے تھے نفاق کے اوپر۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے ملے جلے اعمال کیے۔ اچھا ان میں سے اب کچھ بات آ رہی ہے ان کی جو کہ جو ضعف ایمان کی وجہ سے نہیں گئے، کچھ لوگ نہیں جا سکے۔ تو وہ لوگ تو منافقین ہیں نا، وہ تو کلیئر ہو گیا معاملہ، جھوٹے بہانے بنا دیے اور وہ منافق ہو گئے۔ تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جنہوں نے نہیں گئے، وہ ان کو مسئلہ کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم غلط تھے۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کا تھا، وہ نہیں جا سکے، بغیر کسی عذر کے نہیں جا سکے، ان کو احساس بہت زیادہ ہوا کہ ہم نے غلطی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو انہوں نے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نہیں یہاں سے چھوڑیں، نادم ہوئے پڑے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کا صدقہ قبول، انہوں نے کہا کہ ہم صدقے کے لیے مال بھی انہوں نے جمع کیا کہ سارا کا مال جو ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تھے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ان کی معافی قبول ہو گئی ہے اور ان کا صدقہ بھی قبول ہو گیا۔ تو ایک تو ان کی معافی ہو گئی، اور پھر 3 اور صحابہ بھی تھے، ان کا معاملہ اتنی آسانی سے نہیں حل ہوا، کیونکہ ظاہری بات جن کے رتبے بڑے بلند ہوتے ہیں پھر ظاہری بات ہے ان کو اس کے حساب سے پھر دیکھا جاتا ہے۔ یہ 3 صحابہ تھے اور یہ 3 بڑے صحابہ، یعنی یہ 3 میں حضرت کعب بن مالک، ٹھیک ہے، جو کہ انصار کے لیڈرز میں سے تھے، اور یہ بیعت عقبہ سے ساتھ تھے، مطلب بیعت عقبہ جو کہ بہت اہم بیعت ہے اس سے ساتھ تھے۔ تمام جہاد جتنے بھی جہاد ہوئے انہوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، یعنی اس معاملے میں پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ کہ پیچھے رہ گئے۔ اور 2 جو صحابی ہیں حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت حلال بن امیہ، یہ بدری صحابہ میں سے، یعنی بدری صحابہ کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو کیا اصول کیا ہے کہ یہ کچھ اس کے بعد جو بھی کریں ان کا سب معاف ہے، یعنی یہ انہیں بدر میں جو شامل ہو گئے ان کے بارے میں تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سید اس میں تمہیں کیا معلوم کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا جو بھی کریں اب یہ جنت میں جائیں۔ یہ 2 بدری صحابہ اب ان سے غلطی ہوگی پیچھے رہ گئے، اور حضرت کعب بن مالک سے غلطی ہوگی پیچھے رہ گئے۔ اب ان کا بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ کعب بن مالک جو تھے صحیح بخاری میں ان کی بڑی طویل ان کا ایک واقعہ ہے، میں مختصر اس کا ذکر کروں گا اگر ٹائم ہو۔ اور منافقین جنہوں نے ابو عامر راہب کی قیادت میں ایک مسجد بنا لیا، یہاں پہ ایک معاملہ کیا چل رہا تھا کہ منافقین اپنی ایک چال چل رہے تھے۔ ابو عامر راہب ایک شخص تھا، یہ خزرج قبیلے سے تھا، بعد میں عیسائی ہو گیا۔ عیسائی ہونے کے بعد بڑی ایک رہبانیت اس نے اختیار کر لی تھی اور لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے اس کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تو ظاہری بات ہے اس کی دال نہیں گل رہی تھی، تو اس کو ایک نفرت سی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ دین ابراہیمی جو ہے وہ یہ ہے صحیح والا، اسے قبول کر لو۔ تو اس نے کہا نہیں میں تو پہلے سے اس کے اوپر ہوں اور میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے، اس طرح اس نے الزام لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ جی، بلکہ ایک طرح سے ایک بدعا سی دی کہ جی اگر جو بھی جھوٹ بول رہا ہے ہم میں سے وہ ملک سے دور تنہا مرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین، اللہ کرے ایسا ہی۔ خیر یہ بعد میں پھر چلا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بات نہیں بنی تو یہ بھی چلا گیا، اور وہاں پہ کچھ عرصے یہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ لگا رہا، حنین کی جنگ تک یہ لڑتا رہا مسلمانوں کے خلاف۔ اس کے بعد جب اس کی کمر ٹوٹ گئی مشرکین کی تو پھر یہ چلا گیا تھا شام کے علاقے میں۔ پھر شام میں کیسر روم کے ساتھ اس نے کچھ ساز باز کی، اور پھر یہاں پہ ایک ٹولہ تھا منافقین کا جو اس کے ساتھ لنکڈ تھا، اسے اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک مسجد بناؤ جو میرا ہیڈ کوارٹر بھی ہو، جہاں پہ آپ کے ہم سازشیں بھی کریں، اور پلاننگ یہ تھی کہ کیسے روم کو یہاں کے مخبری کریں، سارا کچھ کریں۔ تو یہ مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی مسجد قباء کے اگینسٹ۔ تو یہ اس کے بارے میں پھر اللہ نے بتا دیا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو جو ہے آپ نے قبول نہیں کرنا۔ تو ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے غزوے کے لیے تو پھر یہ لوگ آئے تھے کہ ہم نے تو جو لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے نا مسجد قباء کے ساتھ ایک مسجد بنائی ہے، آپ وہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے، واپسی پہ میں دیکھوں گا۔ جب آپ سے واپس آ رہے تھے تو پھر جو ہے یہ وہی آ گئی، تو آتے ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے قبائل تھے انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دو، جا کے انہوں نے جلا دیا، اور اس طرح ان کا سارا جو پلان تھا وہ سارا خاک میں مل گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے برکت آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا اور اس طریقے سے کہ یہ سارا پلان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مال اور جان جنت کے عوض خرید لیے ہیں، قتال کرتے بھی ہیں، وہ قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ جی کس طرح؟ یہ لائٹ چلے گی یا اچھا چلیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو قتال کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑا پکا ہے، قرآن میں بھی ان کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی ان کے ساتھ اچھا وعدہ ہے۔ یعنی یہ تو ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ جو مجاہدین ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی کچھ اور صفات بھی ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کریں۔ یہاں پہ واقعہ آتا ہے، ابو طالب جو تھے جب اپنے آخری وقت پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس پہ لیکن کہ ابو جہل اور کچھ اور سردار ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ تانا دیا ابو طالب کو کہ اے ابو طالب کیا ساری زندگی جو ہے تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہے، اب تم چھوڑو گے؟ تو وہ پھر ڈٹ گئے، انہوں نے نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھیں ابراہیم کی بھی مثال آپ کو ہم دے دیتے ہیں، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا باپ جو ہے وہ کفر پر کھڑا ہے اور دشمن ہے اللہ کا، تو انہوں نے بھی پھر ان سے اعلان برات کر دیا تھا، حالانکہ وہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے والد سے اور دعا کرتے تھے اپنے والد کے لیے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا تو انہوں نے اعلان برات کر دیا۔ آپ کو بھی اعلان برات کرنا ہوگا، تو آپ کو منع کر دیا۔ تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس سے پہلے کہ انہیں صحیح رہنمائی نہ دے دے۔ اللہ کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مشکل مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار پر نظر کرم فرمائی، انہیں ثابت قدم رکھا۔ یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ اس مشکل مارکے میں جو ہے وہ ساتھ گئے لوگ اور ڈٹ کے رہے، اور اس کے بعد پھر ان 3 لوگوں کا معاملہ بھی اللہ نے آخرکار سیٹل کر دیا۔ 40 دن کی ان کے لیے جو ہے 40 دن کا بائیک آؤٹ کیا گیا تھا، 10 دن مزید ایڈ ہو گئے تھے۔ یہ پوری سوسائٹی نے ایک طرح سے بائیک آؤٹ کر دیا تھا ان تینوں کا کہ ان سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے۔ دیکھیں ایک مسلم سوسائٹی کے اندر جہاد نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس لیے ان کا باقاعدہ جو ہے سوشل بائیک آؤٹ کیا گیا۔ اور پھر آخری 10 دن میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ انسٹرکشنز آ گئی تھیں کہ یہ اپنی بیویاں بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہاں طلاق بے شک نہ دے لیکن بیویاں ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ اپنے گھر والوں سے بھی ان کو کہا گیا کہ علیحدہ کر دیا جائے۔ تب جا کے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور حقاب بن مالک یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وقت نہیں ہے میں اس پہ جاؤں، تو اس میں مگر اصل بات یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا چنگا تھا، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن بس پتہ نہیں کیا ہوا کہ شیطان نے مجھے نا اس پہ ڈال دیا کہ میں انتظار کروں کہ جی میرے پاس سواری اچھی ہے، میں کل تیاری کر لوں گا۔ میں نے کل سوچتا کہ میں کل تیاری کروں گا، تو پھر شیطان میں ذہن میں ڈال دیتا، تو میں پھر ایک دن اور ویٹ کرتا، یہاں تک کہ میں ویٹ کرتا رہا اور لشکر چلا بھی گیا، پھر بھی میں ویٹ کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر جب مجھے اس وقت احساس ہوا، ان کا جو ایک باغ تھا وہ ذرا شہر سے باہر تھا، تو وہ جب کہتے ہیں میں کچھ جب لشکر جا چکا تھا مجھے پھر احساس ہوا، تو میں واسی مدینے اس وقت آیا، تو مدینے میں نے دیکھا کہ کوئی مومن وہاں پہ موجود نہیں، اور صرف وہ لوگ موجود ہیں جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یعنی مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی مومن نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ تہیہ کیا کہ اب جب واپس آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سچ بتاؤں گا، جھوٹ نہیں بتاؤں۔ تو ایسے ہی ہوا، آپ سے واپس آئے، لوگ آ کے ادھر پیش کر رہے تھے، جی میرا تو یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، انہوں نے صاف کہا کہ اس میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نہیں جا سکا، میری غلطی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں یوں کہہ کے واپس نکلا تو میرے جو قبیلے والے تھے، انہوں نے آ کے مجھے اتنا ڈانٹا اور کہا کہ یار آپ نے کیا ہماری ناک کٹوا دی پکڑ کے، جاؤ واپس جا کے کوئی جھوٹا بہانہ بناؤ، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ دیکھو اگر جھوٹا بہانہ بنا لو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، جیسے کہ منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کے چھوڑ رہے تھے۔ تو یعنی اس طریقے سے پلان کرتا ہے شیطان، مجبور کیا شیطان نے پورے طریقے سے کہ جھوٹا بہانہ بنا دے، لیکن کہتے ہیں پھر مجھے اس وقت تسلی ہوگی جب میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے میرے جیسا جس کو ایسا جواب ملا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں 2 اور صحابی ہیں جن کا ذکر ہے، تو اس پہ وہ کہتے ہیں مجھے تسلی ہوگی، یہ تو بدری صحابہ ہیں، چلو میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے تسلی ہوگی، اور شیطان مجھے جو ہے وہ بتلا رہا تھا کہ میں جھوٹے بہانے بنا دوں، تو کہتے ہیں وہاں بچ گیا، یعنی جھوٹے بہانے بنا دیتے تو یہ گئے تھے ادھر، یہ بچ گئے۔ خیر اس کے بعد پھر ان کا بائیک آؤٹ ہوا اور 40 دن کے لیے پھر 10 مزید ایڈ ہو گئے۔
تو خیر ان کے وہاں احساس کی بات ہے کہ واٹ از احساس، احساس کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ حلال بن امیہ جو ہیں ان کی وائف آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ان سے کہا گیا کہ چھوڑ دو، ان کی وائف آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے پاس رہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ تو بوڑھے ہیں، یعنی اس وقت وہ ان کی ایج اچھی خاصی تھی، وہ بوڑھے تھے، وہ کہتے ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، تو میں کیا ساتھ رہ لوں ان کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ساتھ رہ لو۔ تو اس پہ بس یہ ہے کہ صحبت نہ کرنا جو میاں بیوی کی صحبت ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اس پر وسلم، یہ وہ وقت ہے جب یہ ہوا ہے مسئلہ، آج تک یہ ایسا ان کا حال ہے کہ ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، مسلسل آنسو بہتے ہیں، وہ تو کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے احساس جو ان کے اوپر تھا۔ تو اعتراف بلا احساس جو ہوتا ہے نا، احساس کے بغیر اعتراف، ہاں یار ہم تو ہیں منافق، یہ ڈھٹائی ہوتی ہے۔ اعتراف ہمیشہ احساس کے ساتھ ہو تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ 3 الف ہیں یہ، ٹھیک، احساس، اعتراف اور پھر اصلاح۔ احساس ہوگا تو پھر اصلاح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس لیے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صحبت صادقین میں رہو۔ اہل مدینہ اور آس پاس رہنے والے مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو اس طرح چھوڑ دیں اس وقت جبکہ ضرورت تھی اس کی، اللہ کے دین کو ضرورت تھی، پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل زیبا نہیں تھا۔ رہے وہ لوگ جن کا کوئی حقیقی عذر تھا اور اس لیے نہیں جا سکے تو انہیں گھر بیٹھے ہوئے اللہ کہتے ہیں اجر ملے گا۔ جو لوگ نہیں جا سکے، جن کا کوئی عذر تھا واقعی، بلکہ ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جو لوگ باقاعدہ آئے آپ سے کے پاس، ان کے پاس نہ تلوار تھی، نہ زریں تھیں، نہ ان کے پاس سواری تھی، تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ختم ہو گئے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یا اللہ یا رسول اللہ ہم تو جانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں پہ رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو تو اجر بھی ملا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی حالت ٹل گئی ہے تو ہر مارکے میں جہاد کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رسول بیان کر دیا کیونکہ اتنی واضح انسٹرکشنز آئی تھیں کہ مسلمان اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہر مارکے میں ہر کسی کو نکلنا ہے، تو اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو مارکا جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق ہی جانا نا، مطلب کہ مقابلہ ہے آپ کا 100 بندوں کے ساتھ، اب چلو 100 بندوں کے اگر آپ کے 100 بندے بھی تیار ہو گئے ہیں تو باقیوں کے اوپر سے ایک کفایت ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں فرض کفایت ہو جاتی ہے، سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 100 بندے اگر گئے ہیں تو یہ کوشش ضرور کیا کرو، اللہ نے انسٹرکشن دے دی کہ تمام قبائل سے کچھ لوگ جائیں، مطلب اگر 10 قبائل ہیں تو مطلب مجھے ہے کہ ایک بندہ 10 بندے جو ہے ایک قبیلے سے چلے جائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جہاد پہ جائیں گے، وہاں پہ اللہ کی نصرت کے مظاہر دیکھیں گے، آ کے واپس وہ واقعات بتائیں گے تو لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ ہر مارکے میں نکلنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں جب ضرورت پڑ جائے تو پھر سب نے نکلنا ہے۔ تو یہ انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ہاں باقی جو لوگ ہیں وہ دین کا علم حاصل کریں، سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اہل ایمان کافروں سے بھی اب تمہیں لڑنا ہے، جو تمہیں تمہارے آس پاس ہیں، انہیں تم میں سختی دیکھنی چاہیے۔ جب کوئی صورت نازل ہوئی اور بالخصوص جب صورت توبہ نازل ہوئی تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے یعنی یہ باقی تو صورتیں بڑی اچھی ہیں لیکن یہ صورت کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یار یہ صورت کوئی اچھی لگی آپ کو؟ تو اللہ کہتے ہیں اہل ایمان کو تو یہ صورت پسند ہے۔ سورہ توبہ کے بارے میں خاص طور پہ اللہ نے ایسی بات کہی جو اور کسی صورت کے بارے میں بات نہیں کی۔ اللہ نے کہا سورہ توبہ جو ہے یہ ایمان اور نفاق کی کسوٹی ہے، جو اس صورت سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جس صورت سے جس کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے نا وہ منافق ہے۔ اس صورت کے بارے میں اللہ نے خاص طور پہ یہ بات، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پھر بھی رخ پھیر لیں تو آپ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ منافقوں کا یہ حال ہے کہ ہر سال جب بھی ایک دو یا 3 دفعہ جہاد کی کال آتی ہے پھر مشکل پڑ جاتے ہیں، تو ان کو یہ مشکل پڑتی رہے گی، اور دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کی عقیدت تو نہیں کھول دی۔ یقیناً تم میں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جن میں گراں گزرتا ہے وہ جس پہ تم مشکل میں پڑو، تمہاری بھلائی کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں، اور مومن پر بہت ہی مہربان اور رحیم ہے، اس لیے تم اس نعمت کی قدر کرو۔ تو یہ جو ہے ختم ہوا سورہ توبہ کا معاملہ۔ آگے جو ہے اب سورہ یونس ہے، یہاں سے اب آگے ایک نیا گروپ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو جس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹائم ہمارا جو ہے کافی ہو گیا ہے۔ یہ جو تیسرا گروپ جو ہے شروع ہو رہا ہے، 2 گروپس ہم نے کر لیے ہیں سورہ توبہ تک، جو ہے 2 گروپس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تیسرا گروپ جو ہے یہ اس میں 14 مکی صورتیں ہیں پہلے، اور اس کی ٹپ پر جیسے نہیں، اس کی پیک پر ایک مدنی صورت ہے سورہ نور۔ اس لحاظ سے سورہ نور کی امپورٹنس دیکھیں کیا ہے کہ باقی گروپس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں مطلب زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ مکی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو 2 گروپس ہیں خاص طور پہ جو تیسرا اور چوتھا گروپ ہے، اس کے اندر جو ہے کافی صورتوں کے بعد ایک ٹپ پہ جیسے نا کراؤن وہ ہوتا ہے، وہ کراؤن میں جیول ہوتا ہے، جیول آف دا کراؤن ہوتا ہے، یہ ایسے کر کے یوں پڑی ہوئی ہے۔
سورہ نور جو ہے 14 صورتوں کے اوپر یوں پڑی ہوئی ہے، اتنی ایک روشن ستارہ ہے، اور سورہ احزاب کا بھی یہی حالت معاملہ ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے 14 مکی صورتیں ہیں، اور علم اور حکمت کے خزانے ہیں ان 14 صورتوں میں خاص طور پہ۔ یہ قرآن کا ایک طرح سے مڈ بنتا ہے، جس میں ہم جب جہاں دیکھیں گے آپ کہ بہت سے پھر اس میں حقائق جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یونس اور ہود، سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور ان کا ایک وہی ریسیپروکل ان کی ارینجمنٹ ہے۔ جیسے سورہ یونس کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر آیا ہے، اور موسیٰ اور ہارون اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ مفصل آیا ہے، جبکہ سورہ ہود کے اندر جو ہے باقی رسولوں کے واقعات تفصیلی ہیں، اور ان کا جو ذکر ہے وہ ضمناً آیا ہے، مطلب ریسیپروکل جو ارینجمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ مکی زندگی کے آخری دور میں یہ اس کا نزول ہوا، وہی 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہے پرسیکیوشن بہت زیادہ ہو چکی تھی، کولی بھی مطلب اور جسمانی بھی، جب سمجھانے کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اب تنبیہ یعنی ڈرانے کا عنصر غالب ہے۔ اس لیے ان صورتوں کے اندر خاص طور پہ یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں ڈراوا بہت زیادہ ہے، خوف دلایا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آپ سب سے میں مروی ایک روایت بھی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس کی بہن صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی یعنی سر میں کوئی چاندی نظر آئی، یعنی وہ بال سفید ہوئے، تو ابو صدیق نے یہ پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہن صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ اس کی بہن صورتیں ہیں سورہ یونس اور سورہ یوسف۔ اب ان صورتوں کو پڑھ کے جو واضح نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ عذاب بس آیا چاہتا ہے، یعنی وہ ایک واضح پیغام اس میں ملتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ان ایلیمنٹس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ قوموں کے واقعات میں رسولوں کے عذاب سے کچھ نجات سے پہلے کے جو ہے نا، یعنی ایسی گفتگو یہاں پہ کوٹ کی گئی۔ میں نے بتایا نا کہ واقعات جو ہیں وہ دہرائے تو گئے ہیں، لیکن وہ جب دہرائے جاتے ہیں تو اس کا کوئی ڈفرینٹ پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم نے سورہ اعراف میں بھی یہ واقعات دیکھے تھے، وہاں پہ اصل میں ایک مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ رسولوں کی اسٹرگل کیسی تھی، اور جو ہے پھر عذاب کیسے نازل ہوا ان کے اوپر۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عذاب بہت قریب آ گیا، اس لیے وہ کنورسیشنز یہاں پہ ان صورتوں میں بیان کی گئی ہیں کہ جو بالکل عذاب سے یہ ایک دو دن پہلے کی کنورسیشنز ہیں، آخری کنورسیشنز جو رسولوں کی ہوئی ہیں اپنی قوموں کے ساتھ، وہ یہاں پہ کوٹ کی گئی ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں گے رسول پر اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے، یہ تو خاص ایک وصف ہے مکی صورتوں میں کہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اہل ایمان کو بھی تسلی دی جاتی ہے۔ تو خیر آغاز میں اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی۔ وہی تعجب کہ بھی ہمیں جیسا انسان ہے اس کے اوپر وہی کیسے آ گئی۔ جو ایمان لے اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا اجر ملے گا۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صحیح جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اعتراضات کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہوا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ ہماری سفارش، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہماری سفارش کریں گے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا وعدہ جو ہے کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی، یہ ہونا ہے لازمی، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں اور سمجھایا بھی جا رہا ہے ان مشرکین کو خاص طور پہ۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دیکھ لو کہ اسی نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا، اور پھر اس نے منزلیں مقرر کی، یعنی مظاہر فطرت سے دلائل دیے گئے ہیں کہ سب جتنے بڑے بڑے جو اجسام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے تخلیق کیے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے اختلاف اور جو کچھ بھی اللہ نے زمین آسمان میں تخلیق کیا ہے، اس میں ڈرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ 2 چیزیں اللہ بار بار بیان کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کا جو اختلاف ہے، کیونکہ یہ دونوں 2 ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، ایک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی اور ایک اللہ تعالیٰ کا بیلنس ہے، کاسمک بیلنس ہے، نظم ہے۔ اور نظمیں جو سمجھ لیں کہ نظم کائنات ہے، یہ آج سب سے بڑی دلیل بن چکی ہے۔ یعنی نظم کائنات کے حوالے سے ایسے حقائق ہمارے سامنے اب آ چکے ہیں کہ اب ایتھیزم کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا، یعنی ایتھیزم کو بھی اب ایک کلٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک مذہب کے ماننے والے، کیونکہ اب یہ دلائل اتنے آ چکے ہیں کہ یہ ماننا کہ خدا نہیں ہے یہ بیوقوفی ہے، یہ احمق پن ہے۔ یہ پوری دنیا میں اکیڈیمک پوزیشن یہ ہے، کیونکہ ایسے حقائق ہیں کہ یہ جو بیلنس ہے اتنا زیادہ اتنا باریک ہے کہ اگر اس میں ایک جو ویلیو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے
اور اس کے اندر مطلب کوئی زیادہ بڑا فرق نہ ہو، مطلب ایک گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، اس کے بارے میں ایک تحقیق ہے کہ اگر اس کے اندر اتنا فرق پڑ جائے جتنا آپ وہ میں ایکسپلین اب میں کیسے کروں کہ 1 × 10⁻⁻60 اس کا پروبیبلٹی آف ایرر ہے. مطلب آپ کیونکہ لیگل بیک گراؤنڈ شاید وہ ٹیکنیکل ٹرمز اس طرح آپ کو نہ سمجھ آئے، لیکن یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل 1 سیکنڈ ہے نا، آپ اس کے کتنے حصے کریں، اس کے اتنے حصے کریں جتنے ایک کے بعد 60 زیروز لگا دیں، وہ کتنا نمبر بنے گا، وہ ہم مطلب اسپیل نہیں کر سکتے وہ نمبر کتنا بڑا ہے. یعنی 1 سیکنڈ کے آپ اتنے حصے کر دیں، کتنے حصے کر دیں، ایک کے آگے 60 زیروز لگانے ہیں، اور اس میں سے بھی صرف ایک حصہ پکڑ لیا، مطلب ایک یونٹ پکڑ لیں، اتنی مقدار بھی اگر گریویٹیشنل کانسٹنٹ آگے پیچھے ہوتا ہے تو یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ اب اس پہ اسٹڈی موجود ہے. تو یعنی اتنا زبردست ریزر ایج پہ کاسمک بیلنس کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی میں خوش ہو چکے ہیں، بلکہ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، وہ آیات سے غافل ہی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمارے ہیں کہ ریزن کیا ہوتا ہے، آخر ہماری آیات سے غافل کیوں ہو جاتے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، وہی ایک ہی بات ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی جلدی ملنے والی دنیا جو ہے اس میں کھب گئے، اس میں خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے. یعنی جن کو یہاں پہ خوش ہیں وہ اور مطمئن ہے کہ جی ہم بالکل ہم نے کمال کر دیا. تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ کہتے ہیں ہماری آیات سے پھر غافل ہو جاتے ہیں، اور ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. بے شک جو ایمان لائیں گے اور ہمیں صالح کریں گے، ان کے رب کے پاس جو ہے ان کے لیے ان کا رب جو ہے ان کے لیے رہنمائی بھی کرے گا جنت کی طرف، ان کو باغات میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اگر اللہ بھی جلدی کرتا شر پہنچانے میں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو پھر بھی ابھی تمہیں جو ہے بچاتا رہتا ہے، صرف نظر کرتا رہتا ہے. اگر اس طریقے سے جلدی کرے کہ جیسی تم غلطی کرو اور تمہیں پکڑ لے، تو پھر دنیا میں تو کوئی چپایا بھی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اس لیے ان کو جو ہمارے سے ملاقات کی سوچ نہیں رکھتے ایسے ہی چھوڑ دیں اور وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں. انسان ایسا جلد باز ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ انسان کی تو ایسے ہے معاملہ، یہ جلد باز ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو جناب پکارنا شروع کر دیتا ہے. جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اس طرح حد سے پڑھنے والوں کے لیے ان کی سرکشی خوشنما بنا دی گئی ہے. یقیناً ہم نے کئی بستیاں تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا. ان کے پاس رسول وسلم معجزات لے کر آئے لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے. اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، مجرم جو ہیں اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں. اور تمہیں ہم نے تمکن عطا کیا زمین میں، وہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو. جب وہ واضح آیات جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تو وہ جو ہم سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ. اب یہاں بڑا بہت اہم ایک دعوت اللہ کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ دین حق کو پیش کریں گے تو آپ کے سامنے جو لوگ ہوں گے وہ آپ سے ایک مطالبہ کریں گے، یار یہ تو بہت کڑوا ہے، تب یہ تو بہت سخت ہے، تو ایسا کریں کہ کچھ اور لے کر آئیں یا اس میں کچھ تبدیلی کریں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے آ کے پیش کیا. 12 سال تو گزر چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، تو آ کے انہوں نے کہا کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا اس میں تبدیلی کریں. اب اس کو جو جواب ملا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب ملا کہ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، انہیں بتا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ کمی کروں. ٹھیک ہے، یہ تم جو ہے غلط دروازے پہ دستک دے رہے ہو، یہ دین میرا ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ دین تو میرے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے، میں خود اس کی اتباع کر رہا ہوں. تو یہ ہے داعی اللہ کا کام کہ وہ جو بات بھی پہنچائی گئی ہے اس کو آگے پہنچا دے، اس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا. خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں. انہیں بتا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں دعوت حق نہ دیتا، مطلب میں یعنی آپ انہیں بتائیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کے اذن سے ہے نا کہ میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، تم نہیں سمجھتے تو تمہارے اوپر اس کا وبال ہوگا، اور میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے اور اس کی آیات کو جھٹلائے. میں اپنے پاس سے تو نہیں کوئی بات گھڑ سکتا، نہیں میں اس میں کو تبدیلی کر سکتا ہوں ورنہ تو میں خود ظالم ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. وہی جو ایک مسئلہ تھا ان کا جو ہماری سوسائٹی میں بھی ہے کہ یہ سفارش جو ہے نا یہ کر دیں گے، رسول اکرم سفارش کر دیں گے ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک سفارشی کوئی بھی جو ہے اس کی سفارش کارگر نہیں ہو سکتی، فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اپروول نہ ہو. تو یہ اصول ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. پہلے لوگ ایک ہی امت تھے لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا، پھر بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ پہلے سے چکایا جا چکا ہوتا. پھر یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق. وہی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی، وہ بار بار آپ ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے یہ وہی زمانہ ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں کہ آپ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھائیں. ٹھیک ہے،
اب یہ وہ مقام ہے مکی دور میں۔ ظاہر بات ہے جو آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ مدنی دور کی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں وہ آیات نازل ہوئی تھی نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر آپ اس بات پہ شک ہے آپ کو جو اپنے بندے پہ ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید، تو جاؤ ایسی ایک صورت لے آؤ۔ لیکن مکی دور میں جو سب سے پہلے یہ چیلنج آیا تھا وہ سورہ یونس میں آیا تھا۔ اب اس میں دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی فرمائشی مدت دکھائیں، تو اللہ فرماتے ہیں آپ وسلم انہیں بتا دیں کہ غیب کی باتیں سے اللہ جانتا ہے، تم بس انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، نہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کو معجزہ دکھا دوں، اگر دکھانا ہوگا تو اللہ دکھا دے گا، مجھے نہیں اس بات کا پتہ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری آیات میں یہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ آپ سے انہیں بتا دیں اللہ زیادہ تیز ہے تمہارے مکر و فریب کو توڑ کرنے میں، ٹھیک ہے؟ وہی ہے جو تمہیں خشکی و سمندر میں چلاتا ہے، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور ہوائیں تمہیں منزل کی طرف جو ہے لے جا رہی ہوتی ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو، تو اچانک تم پہ جو ہے اب ایک مشکل آ جاتی ہے اور کشتیاں ڈولنے لگتی ہیں تو تم پھر اللہ کو پکارتے ہو۔ یہی وہی والی بات ہے کہ جو پہلے ہم نے دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر، جس کے لیے تفصیل موجود ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب وہی جو اعلان برات ہو گیا تو وہ جانے لگے جب چھوڑ کے حجاز کو، تو راستے میں وہ طوفان آ گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو جھگڑا ہے ہمارا ان سے، لات مناد عزا کو تم پکارتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ کو پکارو، تو آپ کیوں تم کیوں نہیں پکار رہے لات مناد عزا کو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کو پکارنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے وہ۔ تو لیکن جب رب بچا لیتا ہے تو انہیں اسی وقت وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو سن لو، تمہاری یہ سرکشی تمہارے سر پڑے گی، دنیا کو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، آخرکار تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، جب نازل ہوتا ہے کھیتی اگتی ہے، کھیتی پکتی ہے پھر کٹ جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی بھی ایسی ہے، انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، پھر پلتا پھولتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایسا سرکل چلتا جا رہا ہے، ہم پرکھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے، تو اس کی طرف آؤ۔ اب یہ ساری دعوت دی جا رہی ہے ان کو، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تو ہم نے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ یعنی اس دن جو ہے جن کو یہ پوجا کرتے تھے وہ صاف انکار کر دیں گے۔ یہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی مورتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو آپ دیکھیں نا کفار کے لیے آیات تھیں وہ ہم پہ اب لاگو کرتے ہیں، ہم تو بزرگوں کو مانگتے ہیں نا، ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے نہیں تھے سارے کے سارے مورتیوں کو مانتے تھے، اس کے پیچھے بہرحال کچھ انسان ہی ہوتے تھے۔ یہ بھی جو قوم نوح کے اندر بھی جب یہ سارا معاملہ شرک آیا تھا وہ صحیح حدیث میں سارا بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو مورتیاں تھیں بیسیکلی وہ کچھ نیک لوگوں کے حوالے سے بنائی گئی تھیں، ان کی شبیہات بنائی گئی تھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم تو مانتے نہیں کہ تم ہمیں پوچھتے تھے، تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال جو اس نے کیے ہوں گے اس کی آزمائش کر لے گا اور اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ لوگ۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یہاں پہ توحید کا ایک بڑا براڈر مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان سے ذرا پوچھیں کہ زمین و آسمان میں رزق کو دینے والا کون ہے، کانوں اور آنکھوں پر مالک کون ہے، یہ پوچھیں ان سے۔ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون نکالتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ تو یہ ساری باتیں وہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ مسبب الاسباب بھی مانتے تھے، اللہ کو خالق رازق اور مالک بھی مانتے تھے۔ تو پھر مشرک کیسے تھے؟ مشرک یہ تھے اس لحاظ سے تھے کہ کئی صفات میں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کو خالق، مالک، رازق یا مسبب الاسباب مان لینا یہ توحید کافی نہیں ہے، اللہ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہے گا کہ یہ ایمان اب نہیں لائیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ یہ نہیں مانے تھے، اب نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ تو بتاؤ، ظاہر بات ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو بالکل اوریجن سے جو ہے پیدا کرے۔ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھاتا ہو؟ یعنی بار بار ریٹوریکل کوسچنز پوچھے جا رہے ہیں کہ پوچھو تو صحیح کہ کس کو یہ مان رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یتبع اکثرهم الا الظن، لیکن اکثر کا حال یہ ہے، کیوں یہ نہیں مان پاتے؟ دنیا میں آپ دیکھیں گے، انالیسس کریں گے تو کفار آخر کفر پہ کیوں کھڑے ہیں، تو آپ کو یہ ایک ہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما یتبع اکثرهم الا الظن، کہ کیونکہ اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان الظن لا
یغنی من الحق شیئا، اور جب زن جو ہے حق کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا، تو اب زن بھی اگر آپ سے کوئی چلتا رہے گا تو وہ پھر حق تک نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ اصول ہم سب کے لیے ہے. اگر ہم دلیل کے اوپر نہیں چلیں گے اور گمان پہ چلتے رہیں گے، بس ٹھیک ہے بتا دیا کسی نے، ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلیں گے، تو پھر حق ہم نہیں پا سکتے. حق اسی کو ملے گا جو حق کا کھوج لگائے گا، جو دلیل کے اوپر چلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے. میں اکثر صرف زن کی پیروی والی باتیں کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے. یہ ہے جو مقام جب سب سے پہلے یہ چیلنج اللہ کے سامنے آیا تھا. یہ قرآن جو ایسا نہیں ہے کوئی اپنے پاس سے کوئی بنا لائے. ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں اس کی یہ تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اس طرح اللہ کا ارشاد نافرمانوں کے حق میں، اچھا یہ تو ہو گیا. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا پھر انجام کیسا ہوا. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب شریر لوگوں سے خوب واقف ہے. اور یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کافی ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال کافی ہیں. اب یہ جو بات ہوتی ہے نا، جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ آخری بات ہوتی ہے. جب کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا تو آخری بات یہ ہوتی ہے کہ اب تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا. ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں مطلب کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جو صحیح معنوں میں نہیں سن رہے ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح معنوں میں دیکھ نہیں رہے وہ ان کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں؟ اندھوں کو آپ نہیں دکھا سکتے. اللہ تو لوگوں پر یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ اپنے پر خود لوگ ظلم کرتے ہیں. اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو گویا وہاں گھڑی بھر دن سے کچھ زیادہ رہے. یعنی ان سے پوچھے کتنی دیر رہے، وہ کہیں گے تھوڑی دیر رہے، زیادہ دیر نہیں ہم رہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے وہ. تو جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کا جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، اور وہ اب سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں. اب یہاں سے اللہ فرماتا ہے جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم ان سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں تو ہم آپ کو یا پھر آپ کو فوت بھی کر دیں تو آخر کار وہ عذاب ان کے اوپر آ کے رہے گا. یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عذاب یا تو قریب آیا ہوا ہے، یا تو آپ کے ہوتے ہوئے عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، یا آپ کو ہم اٹھا لیں گے اور پیچھے سے پھر یہ عذاب آئے گا. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ پھر انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو کب لے کر آؤ گے؟ انہیں بتا دیں کہ اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ بھی میں اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے گا تو یہ تمہارے سامنے آ جائے گا. ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. وہ اجل، وہ اینڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے امت کو. جب وہ ختم ہو جاتا ہے وقت تو پھر وہ عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے. اس وقت پھر جو ہے ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے جلدی نہ مچاؤ اس کی. اللہ کہتے ہیں پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. تو یعنی یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ عذاب آ جائے بے شک، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں تم نہ کرو. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقعی سچ ہے، تو آپ فرما دیں کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہر جان جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین میں جو کچھ بھی مال ہے اس کو وہ فدیہ کر دے اس دن، تو اس دن اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس دن انسان جو ہے ہر چیز کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، اپنا مال اسباب، اپنے بچے بھی، اپنے بیوی بچے بھی. کہے گا کہ اللہ بے شک ان کو بھی پھینک دے جہنم میں، بس مجھے بچا لے. تو یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت میں. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. اور اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جس کے اندر دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. یہ ہے جو قرآن مجید، کہ اب تمہارے پاس جو ہے یہ قرآن آ گیا ہے، اس کے اندر جو ہے شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی، اور جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. تو اس پہ ہونے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور کچھ رسولوں کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کل اس کو کر لیں گے. کوشش تو ہم نے کی کہ جتنا ہم کور کر سکیں. پر کچھ ہم لیک میں ہے، لیکن آگے جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر وضاحت اتنی نہیں ہوگی تو ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک جو ہے ہم رکھتے ہیں اس کو. یہاں پہ کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے. دیکھیں منافقین کا معاملہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نا کہ منافقین کو آپ شناخت کریں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ منافق تو نہیں ہیں، بس یہ کام.
جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ منافقین کے نام نہیں بتانے، جس صحابی کو سمجھایا بھی اور اسے بھی منع کر دیا، اور خود بھی کبھی بھی ان کو ایکسپوز نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک طرح سے رحمت ہے نا، دین کے اندر ایک رحمت کا معاملہ ہے، کیونکہ منافق اگر ہے تو وہ توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے اس کے لیے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو ایسی خام خواہ میں آپ اس کی ٹو میں لگیں کہ بھی کون منافق کون نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں تو منافق نہیں ہوں، یہ ہر بندے کو جج کرنا ہے، ہر بندے کو ہر آن ہے یہ اسسمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو علم ہے اس حوالے سے جو دیا گیا ہے، ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان دیکھے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ نہ ہونا کہ میں مرد نفاق میں پڑھ کے اپنا ایمان جو ہے ضائع کر دوں۔ تو یہ ہے بات جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کویشچن ہو؟ ٹھیک ہے، کنکلوڈ کریں؟ جزاکم اللہ خیر۔ کل تو چھٹی ہوگی انشاءاللہ ہماری، پھر منڈے کو انشاءاللہ پھر